زندگی اداس کیوں ہے؟ تحریر فرزانہ خورشید۔ آپ کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ کبھی زندگی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ہر نظارہ دلکش دکھائی دیتا ہے، اور کبھی نہ جانے کیوں اس قدر اداس کیوں محسوس ہوتی ہے کہ جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہے جو ہمارے جذبات کا عکس ہوتی ہے، جس کے مطابق زندگی ویسی ہی محسوس ہوتی ہے۔ جذبات مثبت تو زندگی پرسکون، اور جب خیالات تنگ منفی ہو تو زندگی اچانک تلخ بدنما ہو جاتی ہے۔ کیا ہی نظارہ ہو اگر دل کی کیفیت نہ بدلے، زندگی سے سکون نہ جائے، ہمیشہ موسم بہار رہے، کبھی خزاں نہ آئے، قدم نہ ڈگمگائے، نظر نہ بھٹکے، سکون بھی سلامت رہے، روح بھی امن پائے، اور ہمیشہ کا قرار میسر آ جائے۔ پرسکون زندگی ایک خواب ہی نہیں، ایسا ممکن ہے، بس ایک نسخہ ہے۔ تو کیا ہے وہ نسخہ جس کو اگر زندگی میں شامل کر لیا جائے تو زندگی کی تلخیاں کم ہو جائے، صبر میں اضافہ ہو، شکوے کم، خوشیاں بڑھ جائیں؟ تو وہ نسخہ شکر گزار بننا اور ناشکری سے بچنا ہے۔ جی ہاں، شکر خوشی و سکون کا باعث، جبکہ غم ناشکری کی سزا ہے۔ غم میں بھی اگر شکر گزاری کو اختیار کیا جائے تو کم لگنے لگتا ہے، اور عجب راحت و سکون اس کا نصیب بنتا ہے۔ جو کھو کر بھی شکر نہ چھوڑے، سمجھو اس نے کچھ نہ کھویا، اور جو پا کر بھی شکر نہ کرے، جان لو وہ بھی کھو دے گا۔ ہماری اداسی و پریشانی کی وجہ ہمارے حالات نہیں، بلکہ اصل وجہ ہماری ناشکری ہے۔ گلہ امید کو توڑتا اور اللہ پر یقین کمزور کر دیتا ہے، اور جہاں خدا پر یقین ڈگمگا جائے، مایوس ہو جائے، تو ایسا دل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اس کی رحمت سے محروم ہو جائے، وہاں شیطان اپنا ہتھ کنڈا استعمال کرتا اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور نا امیدی کے گڑھے میں دکھیل کر اس سے سکون چھین لیتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت جسے نصیب ہو اسے غور سے دیکھیں۔ جو سکون و قرار اسے حاصل ہوگا وہ آپ کو صاف عیاں ہوگا، بلکہ آپ بھی اس کی صحبت میں وہی لطف و چین پائیں گے۔ شکر خوشی و نعمت حاصل کرنے کا وہ قیمتی فارمولہ ہے جو ہمارے خالق نے ہمیں بتایا، جس کی جستجو میں ہم انسان در در بھٹکتے ہیں، اور اس کی تمنا میں مادی چیزوں کا ڈھیر لگا بیٹھتے ہیں، مگر پھر بھی دل بےکل اور خالی رہتا ہے، کیونکہ انسان ناشکرا ہے۔ وہ شکر نہیں کرتا، اور صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کر دینے سے شکر کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عمل سے ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ نعمتوں کا اصل شکر اسے اس کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرنا ہے۔ ناشکری اس کی نعمتوں کی نافرمانی ہے، جسے آپ کوئی معمولی سا تحفہ دیں اور وہ شکرمند ہونے کے بجائے آپ کے تحفے کی ناقدری، گلے شکوے اور نقص نکالنے لگے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اللہ جس نے ہماری نافرمانی پر نعمتیں کم نہ کی، واپس نہ لی، بلکہ اوقات سے بڑھ کر نصیب سے زیادہ دیا اور دیتا جا رہا ہے، ہم گلہ کریں تو کیوں، وہ ناراض نہ ہو تو کیوں؟ شکر میرے رب کا حکم اور شکوہ اس کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ دینا جس کی شان ہے، دینے پر وہ کبھی نہیں تھکا، بلکہ نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ جس نے ہم پر نعمتوں کی فراوانی کر دی، ایسی نعمتیں بھی ہمارا نصیب بنائی جس سے ہم آشنا ہی نہیں۔ اگر ان نعمتوں کو شمار کیا جائے تو آج کی تیز رفتار ٹیکنالوجی کے باوجود ایکوریٹ حساب ناممکن ہے۔ ہمارے جسم میں رگوں کا ایسا طاقتور جال بچھایا اور انہیں الگ الگ کام پر لگایا، اگر کوئی ایک رگ بھی اپنا کام چھوڑ دے تو ہماری زندگی بوجھ بن جائے۔ سانس لینے کے لیے ہوا، پینے کے لیے تازہ بہتے چشمے، یہ گوشت، اناج، سبزی، غرض یہ کہ دھرتی پر انسان بنائے اور انسان کے لیے پورے کائنات تخلیق کر دی، اور کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت پر معمور کر دی۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر چھپ جاتا ہے، بس یہ واریز آسماں پر رات کی تاریکی میں راہ دکھانے کے لیے ستارے روشن کر دیے، زمین کو ہمارا بچھونا اور ہمارے فائدے کے لیے مسخر کیا، پھر بھی ہم نے ناشکری کم نہ کی۔ در حقیقت ناشکری ہماری دشمن ہے جو ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی، تھوڑا اور زیادہ کی طلب ہمیں مضطرب رکھتی ہے۔ سب سے بڑی یہ نعمت اور اس کا کرم کہ جب اس نے زندگی دی تو بہترین زندگی گزارنے اور آسانی کے لیے اس کا عملی نمونہ اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، جن کی زندگی کا ہر پل ہمارے لیے مثال ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم اتارا اور کہا، تھام لو، مضبوط رہو، جمے رہو تاکہ بھٹکو نہ۔ ہم اگر ان نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے اپنی مرضی اور اپنی منمانی کریں تو سکون کیسے ملے گا اور زندگی اداس کیوں نہ ہو؟ اپنے کم علم اور کم عقل کے ساتھ خود بنائے گئے اصولوں کے تحت اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی اور وہ راستہ اختیار کیا جو اپنے رب کی رضا کے خلاف ہے، تو پھر بے چینی اضطراب ہی منزل ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے راستے کا مسافر بنائے اور اپنا خوب شکر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل کر لے اور زندگی کی تلخیوں سے بچا کر راہ میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین۔